نعوذ و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایس کے بی روحانی پروگرام میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ رانا فاروق حسین۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم آپ کو کسی کی محبت دل سے نکالنے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ روحانی عمل دورہ حاضر میں کیوں ضروری سمجھا جاتا ہے۔ سامعین محترم، ہمارے اس جاہل معاشرے میں نام محبت اس قدر بدنام ہو چکا ہے کہ محبت کو رنگ، نسل، ذات پات، اونچ نیچ، میری غریبی، تعلیم اور سٹیٹس کے نام پر قربان کر دیا جاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جنہوں نے محبت کے نام پر صرف لوگوں کو استعمال ہی کرنا ہوتا ہے، اور بعد میں ان لوگوں کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا جاتا ہے۔ یہ جاہل معاشرہ اور ظالم لوگ یہ تک نہیں سوچتے کہ جس انسان کو آپ محبت کے نام پر سہانے خواب دکھاتے ہیں، ان خوابوں کو لٹنے کے بعد ان لوگوں کے جذبات، احساسات، خیال و نظریات کا کیا بنتا ہے؟ کیا وہ شخص زندگی میں دوبارہ سروائیو کر پائے گا یا کسی کے قابل رہ پائے گا؟ یہ ظالم لوگ ایسا کچھ نہیں سوچتے، اور بے یار و مددگار چھوڑ کر ان راہوں پر دھکیل دیا جاتا ہے جس کی کوئی منزل نہیں ہوتی۔ خیر، ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم محبت کے منصب پر جن لوگوں کو بٹھا کر بڑا خاص کرتے ہیں، در حقیقت وہ لوگ بڑے عام ہوتے ہیں۔ خیر، اگر آپ بھی ان معاملات کا سامنا کر رہے ہیں تو اس ویڈیو میں بیان کردہ عمل آپ کی زندگی بھی بدل سکتا ہے، کیونکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو محبت دل سے نکالنے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں بتائیں گے، جس کی خیر و برکت سے آپ اپنی لائف دوبارہ آسانی سے نارمل کر سکتے ہیں۔ ناظرین محترم، ہم سب سے پہلے آپ کو کسی کی محبت دل سے نکالنے کا وظیفہ بتاتے ہیں، اور پھر اس وظیفہ کی ترتیب و تفصیل اور طریقہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا جائے گا۔ اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، کسی کو اپنے دل سے نکالنے کا وظیفہ کچھ یوں ہے: یا حب عالم حاضر کر بت، کاف ککرا کا، یا جبارو یا کہارو یا منتاقمو۔ اس حیرت انگیز وظیفہ سے آپ نہ صرف کسی کی محبت اپنے دل سے نکال سکتے ہیں، بلکہ مقافات عمل کے اعتبار سے اس فرد کو اپنی ہی جگہ اور مقام پر لا سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، علم روحانیت میں ہر وظیفہ کو کرنے کے کچھ خاص اصول بھی ضرور ہوتے ہیں، جن پر عمل کرتے ہوئے ہی آپ اس قرآنی وظیفہ سے جلد فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر، کسی کی محبت دل سے نکالنے کا وظیفہ آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل اور حسب تفیق صدقہ سے شروع کرنا ہے۔ یاد رکھیں، صدقہ اور نوافل ادا کرنا کسی بھی وظیفہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ نمبر 2، کسی کو اپنے دل سے بلانے کا وظیفہ آپ نے خاص تنہائی میں کرنا ہے، تاکہ آپ کی توجہ پل بھر بھی غفلت کا شکار نہ ہو سکے۔ نمبر 3، کسی کی محبت دل سے نکالنے کا وظیفہ آپ نے صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور خاص خوشبو لگا کر کرنا ہے۔ نمبر 4، اگر آپ کے معاملات حد سے زیادہ پیچیدہ ہیں یا ماضی کے معاملات آپ کو ضرورت سے زیادہ تنگ کرتے ہیں، تب آپ نے 2 عدد نقش نادیلی، مشک و زعفران اور عنبر کے ساتھ لازمی تحریر کرنے ہیں، جن کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو کے آخری حصہ میں معلومات فراہم کریں گے۔ نمبر 5، کسی کو دل سے بلانے کے وظیفہ میں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اچھی کمپنی کو ترجیح دینا ہے، باوضو رہنا ہے اور ڈیلی شاور بھی لینا ہے۔ ناظرین محترم، یہ وہ بنیادی محرکات ہیں جن کو اکثر ہی لوگ دوران وظیفہ اگنور کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، اس وظیفہ کی برکت سے آپ نہ صرف مطلوبہ فرد کو اپنے دل سے بآسانی نکال سکیں گے، بلکہ اپنی سوچ و فکر، عقائد و نظریات کو محبوب کی طرح ڈائیورٹ بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنی ہی سوچ و فکر کو محبوب کی طرح ڈائیورٹ کر سکتے ہیں۔ اس لیے ان بنیادی نکات پر آپ نے لازمی عمل کرنا ہے۔ خیر، اب ہم ویڈیو کے دوسرا حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو اس وظیفہ کا طریقہ اور عمل کے بارے میں بتائیں گے۔ اس لیے تمام تر سننے والے احباب سے ہم توجہ کی بھرپور گزارش کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، اوپر بیان کردہ ترتیب پر عمل کرتے ہوئے آپ نے کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر تنہائی کا خاص انتظام کر کے جائے نماز پر آلتی پالتی کی حالت میں بیٹھ جانا ہے۔
اور اسم اللہ کو تصور کرتے ہوئے آنکھیں بند کر لینی ہیں۔ جب آپ مکمل طور پر ریلیکس ہو جائیں اور دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے تب آپ نے اسم اعظم کا وظیفہ شروع کرنا ہے۔ اس روحانی عمل میں آپ نے اس وظیفہ کی تعداد کم از کم 313 رکھنی ہے۔ یہ وظیفہ تقریباً 10 منٹ کا ہوگا، لیکن یاد رہے ان 10 منٹ میں آپ کی توجہ پل بھر بھی اپنے مقصد سے غافل نہ ہونے پائے۔ یاد رکھیں، علم روحانیت میں توجہ سے کیے گئے عمل ہی آپ کی سوچ و فکر، وہم و گمان اور نظریات کو آپ کے لیے بدلتے ہیں۔ اس ترتیب پر عمل کرتے ہوئے کم از کم 14 روز تک یہ روحانی عمل جاری رکھیں۔ انشاءاللہ آپ کے حالات نارمل ہو جائیں گے اور آپ کے تمام خیالات و نظریات محبوب کی طرح ڈائیورٹ ہو جائیں گے۔ اب ہم ویڈیو کے آخری حصہ کی جانب بڑھتے ہیں، جہاں ہم آپ کو کسی کی محبت اپنے دل سے نکالنے کا تعویذ یعنی نقش نادیلی کے بارے میں بتائیں گے، اور مزید آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ نقش مبارک آپ کے لیے کیوں ضروری ہے۔ ناظرین محترم، بعض اوقات مطلوبہ فرد کے ساتھ معاملات ماضی میں آؤٹ آف لمٹ ہوتے ہیں یا محبت میں لامحدود شدت بن جاتی ہے، مگر نصیب نہ ملنے کی وجہ سے یا محبت میں دھوکہ کی وجہ سے وہ یادیں یا باتیں انسان کو ڈسٹرب کرتی رہتی ہیں، جس کے بعد وہ فرد دوبارہ اپنے ماضی سے کبھی بھی باہر نہیں آ پاتا۔ یاد رکھیں، آپ کا ماضی آپ کے حال اور مستقبل دونوں کو ڈسٹرب کر سکتا ہے۔ انسان بیٹھے بیٹھے ماضی کے ان بند کمروں میں پھنس کر رہ جاتا ہے جہاں سے اس کا باہر نکلنا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی ایسے معاملات کا شکار ہیں تب نقش نادیلی آپ کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اس نقش مبارک کی خیر و برکت سے آپ ماضی میں کی ہوئی غلطیوں اور کوتاہیوں کو بآسانی اپنے دماغ سے نکال کر نارمل لائف کی طرف آ سکتے ہیں۔ بے شمار لوگ اس نقش مبارک سے فیض حاصل کر چکے ہیں، آپ بھی عمل کریں، انشاءاللہ مولا کا فضل و کرم بھی آپ کی ذات پر ضرور ہوگا۔ عزیزان محترم، نقش نادیلی لکھنے کے لیے ایک سکیچ ہم سکرین پر شو کر رہے ہیں تاکہ آپ سہولت کے ساتھ نقش نادیلی تحریر کر کے اپنی زندگیوں میں آسانی لا سکیں۔ اگر آپ کو اس نقش مبارک کی مزید معلومات درکار ہوں تو آپ راشد بھائی کے نمبر پر واٹس ایپ کر کے مزید رہنمائی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ الغرض ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو کسی کی محبت اپنے دل سے نکالنے کا وظیفہ اور عمل کے بارے میں مکمل معلومات فراہم کرتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ علمی کاوش پسند آئے تو ہمارے اس چینل آن لائن استخارہ آن فون کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے آئیکن کو پریس کر دیں اور آل کے آپشن کو بھی لازمی دبا دیں تاکہ حصول علم کے لیے کوئی بھی روحانی پروگرام آپ سے مس نہ ہو سکے۔ اس مقام پر ہم آپ کو ایک اور بات بھی بتاتے چلیں کہ سلسلہ خیر و بشریہ نے دعائے خاص کا روحانی پروگرام بھی شروع کیا ہے۔ دعا کے اس روحانی پروگرام میں سلسلہ کے بزرگ ہر خاص و عام فرد کے لیے خصوصی دعا فرمائیں گے۔ دعا کا یہ خاص پروگرام ان بہنوں کے لیے بھی ہے جو کہ محبت کی بندش، اولاد کی بندش، نصیب کی بندش یا فوبیا، ہسٹیریا، اٹھرا جیسے مسائل کا شکار ہیں۔ اگر آپ بھی ان معاملات میں مبتلا ہیں تو بغیر دیر کیے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ سلسلہ کے بزرگ انشاءاللہ آپ کے لیے دعائیں خاص بھی کریں گے اور بہترین روحانی علاج بھی تجویز فرمائیں گے۔ یاد رکھیں، اس نفسہ نفسی کے دور میں کسی بھی فرد کا آپ کے لیے دعا کرنا یا حاجت کے لیے آمین بولنا حاجت کی تکمیل اور مشکلات سے نجات کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے اس دعا میں اپنا نام ضرور شامل کروائیں۔ ہم بھی اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ تمام مسلمانوں کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں اور تمام مسلمانوں کی تمام نیک اور جائز حاجات کو صدقہ محمد والے محمد کی نسبت سے جلد پورا فرمائیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔